جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی. اس وقت کینیڈا میں ٹورنٹو میں 25 دسمبر کی رات ختم ہونے والی ہے، اور آج کے ولاگ میں ہم دو بڑے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. ایک تو پی ٹی آئی کے رہنما جو عمران خان کے دور میں ان کے احتساب کے مشیر رہے، اس پہ حملہ جو ہوا اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ایک پاکستان میں چند بوڑھی خواتین کو مفت عمرے کے لیے بھیجا گیا، اور ان خواتین پہ سعودی عرب میں کیا گزری، وہ کس طرح جیل پہنچی، انہیں کتنی سزا ہوئی، اور اس سب کے پیچھے کون لوگ ہیں، تو اس پر گفتگو کرتے ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر پر کل شام جب انگلینڈ میں کیمبرج میں ان کے گھر میں حملہ کیا گیا، جس شخص نے حملہ کیا اس نے ان پر ان کے چہرے پر ضربات لگائیں، کافی ان کو ان کی کہا جاتا ہے کہ جی ان کی آنکھ کی جو ہڈی ہے وہ دو جگہ سے فریکچر ہوئی، اور اس کے علاوہ وہ اچھے خاصے زخمی ہوئے اور پھر انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا. اس سارے سینیریو میں دیکھیں، ایک تو وہی اے آئی سے بنائی گئی تصاویر تھیں جس میں ان کو خون میں لت پت دکھایا گیا ہے، اور بہت زیادہ خون نکل رہا ہے اور وہ بہت زیادہ زخمی ہیں. اور ویلاگ کیا راجہ عادل نے، ویلاگ کیا ڈاکٹر شہباز گل نے، اور موہت پیرزادہ نے، اور پاکستان میں کئی جرنلسٹوں نے، ویلاگرز نے، صحافیوں نے اس کے بارے میں پروگرام بھی کیے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایسا حملہ نہیں ہے کہ جس پہ جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس میں شاید پاکستان کے ریاستی ادارے ملوث ہیں. یہ معاملہ کسی اور جانب نکلے گا. برطانیہ کی حکومت اس جانب توجہ دے اور اس معاملے کو ضرور حل کرے، بتائے کہ اس کے پیچھے کون تھا. بات یہ ہے کہ دو موقف، اور میرے حساب سے دونوں ہی غیر مصدقہ ہیں. ایک تو موقف یہ اختیار کیا گیا جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں، جو پارٹی کے ہمدرد ہیں، جو بیرسٹر شہزاد کے ہمدرد ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کرایا ہے اور یہ ایک سازش ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوا. پھر ایسی ویڈیو بھی چلائی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جی انہوں نے ایک بڑی سخت تقریر کی تھی ایک دن پہلے، یہ اس کے ریئیکشن میں ہوا ہے. تو اتنی جلدی ایک دن پہلے اگر تقریر کی اور اگلے دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فوراً ہی حملے کی تیاری کر لی ہو، چونکہ جی انہوں نے بڑی سخت سی تقریر کی ہے. پھر میرے پاس کچھ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ ایسی چیزیں بھیجی کہ جی یہ تو سارا ذاتی معاملہ ہے، اور شہزاد اکبر کا کوئی غالباً وہ دوسری کوئی ان کا شاید غالباً دوسری شادی کا کوئی ایشو تھا، اور اس حوالے سے وہ خاتون نے کسی اپنے عزیزوں سے ان پر حملہ کرایا ہے. یہ بھی بالکل ایک بے بنیاد سی بات ہے کہ جو شخص اتنی پریشانی میں ہو اور جو بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہو، جس کو اپنی سیکورٹی کا مسئلہ ہو، وہ کسی خاتون کے ساتھ دوسری شادی میں ملوث ہو. یہ معاملہ بھی، یعنی یہ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں یہ ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی ذہنی اختراع یہ تھی کہ انہوں نے اے آئی جنریٹڈ تصویریں پھیلائیں اور اپنے اپنے موقف پیش کرنا شروع کر دیے. کسی نے ہائر اتھارٹیز کا پاکستان میں نام لیا، اسٹیبلشمنٹ کے
بہت ہائی آفیشلز کا نام لیا، جو میں کہتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب ہے، چونکہ ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اور آپ جب ریاستی اداروں کے ساتھ مسلسل آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ اپنا سیاسی نظریہ بیان کریں، آپ دلائل جو دیتے ہیں کہ جی اس طرح حکومت ختم کی گئی، لیکن دوسروں کا موقف بھی تو سنیں۔ اپنی دلیل سے آپ خود تو مطمئن ہیں، دوسروں کو آپ مطمئن نہیں کر سکے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ بیرون ملک میں ہم بھی بیٹھ کر کوئی بھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے حساب سے گفتگو کریں، آپ اپنے چاہنے والوں کو مطمئن کریں۔ اس سارے واقعے کے بعد بیرسٹر شہزاد اکبر نے خود بھی ولاگ کیا ہے، اور وہ تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے ظاہر ہے، اور انہوں نے بڑے دھیمے انداز میں، انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ کسی پہ الزام نہیں لگایا، اور واقعے کا بتایا کہ اس طرح ایک شخص نے آ کے میرے دروازے پر نوک کیا، اور میں نے جب کھولا تو اس کا کوئی ایکسنٹ جو ہے وہ ظاہر گورو والا تھا، اور اس نے پوچھا کہ جی آر یو شہزاد اکبر؟ تو کہنے لگے میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اور پھر اس نے جب ان کو گھونسے مارے، تشدد کیا، تو ظاہر ہے ان کی ناک سے خون نکلا، اور پھر ان کے فیملی نے پولیس کو کال کیا تو وہ شخص بھاگ گیا۔ اب مختلف لوگ مختلف ولاگ کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں سامنے لا رہی ہیں جن کا کہ وجود ہی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، مگر وہ اپنے ولاگ کو چمکانے کے لیے، کلکس لینے کے لیے، لائکس لینے کے لیے وہ اس معاملے کو کسی اور جانب لے جا رہے ہیں۔ خیر، یہ ابھی چند دنوں میں، آنے والے دنوں میں وضاحت ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو بات کریں گے وہ ہے پاکستان میں عمرے کا ایک جھانسا دیا گیا مفت خواتین کو، اور وہ ایک لمبی کہانی ہے، بریف سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کی جو تحصیل ہے جڑاں والا، وہاں کے گاؤں سے تعلق رکھنے والی خواتین اپنے قریبی رشتہ دار کے ہمراہ ایک گاؤں پہنچی، جہاں امام مسجد جو تھے وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر میں شریک تھے۔ وہ لوگ اسلام آباد پہنچے، اور وہ انہیں کسی شخص نے عمرے کے ٹکٹ دیے اور کہا کہ جی میرے گھر بہت عرصے کے بعد اولاد ہوئی ہے، تو اس خوشی میں چند غریب خواتین کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس حد تک ظالم ہیں کہ اپنے پیسے، حرام کی کمائی کمانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جی غریب شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح عمرہ کر لیں، کیونکہ عمرہ اس وقت بہت مہنگا ہوا ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ جو سادہ لوگ افراد ہوتے ہیں ان کو عمرے کا جھانسا دینے کا سلسلہ بڑے عرصے سے جاری ہے، لیکن اس معاملے پر ہمیں بہت زیادہ لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے کہ کوئی چیز فری میں اگر کوئی دیتا ہے تو 1% ہی امکان ہے کہ وہ مخلص آدمی ہو یا نیک آدمی ہو یا پرہیزگار آدمی اور کسی غریب کو عمرہ کرا رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص گاؤں گوٹ سے یا کسی بھی ضعیف آدمی کو کہتا ہے کہ جی سب کچھ اخراجات ہم برداشت کریں گے، آپ صرف عمرہ کریں، تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ جب پہنچے ہیں عمرے پر، تو ان کو وہاں پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر کچھ سامان دیا گیا۔ پہلے تو ان خواتین نے انکار کیا کہ ہم یہ سامان نہیں لے جا سکتے۔ بعد میں اس شخص نے ان کو کنوینس کیا،
اور وہ وہی بات ہے کہ وہ چونکہ اس کے احسان کے تلے دبے ہوئے تھے، اس نے انہیں ٹکٹ، ہوٹل، رہائش، اخراجات دیے تھے اور ان کو کنوینس کیا، اور اپنے کسی ساتھی سے بات بھی کرائی کہ یار ہم ان کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہیں، آپ یہ ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں۔ تو یہ لوگ چلے گئے۔ جب وہاں سعودی عرب پہنچے تو ان کا کوئی فون نہیں آیا، گھر والے سارے پریشان تھے۔ چند دنوں کے بعد خاتون کا ایک فون آیا، تو انہوں نے بتایا کہ بیٹے میں تو جیل سے بات کر رہی ہوں۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ تم مجھ پر تو سکتہ طاری ہو گیا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ والدہ ہماری عمرے پہ گئی ہوئی ہیں، وہ وہاں ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی، عبادات کر رہی ہوں گی اور حرم سے کالا میں کریں گی، لیکن وہ کہنے لگا میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس کے بعد بھاگا۔ اور وہ جس شخص نے ان خواتین کو عمرے میں بھیجا تھا، اس میں ایک امام مسجد بھی تھے، لیکن وہ نہیں جا سکے تھے، امام مسجد کی اہلیہ چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگا جی میں اس شخص کے ڈیرے پر پہنچا تو وہاں جا کے اس شخص سے کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگا نہیں آپ کو غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پھر اس نے ان کو دلاسا دیا کہ اگر ایسا ہے تو میں ان کی رہائی کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال وہ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی اپنے ڈیرے سے غائب ہو گیا اور اپنے اہل خانہ کو بھی وہاں سے غائب کر دیا۔ بعد میں پھر جب انہوں نے سیکورٹی اداروں سے رابطہ کیا تو وہ پولیس، آئی بی اور مختلف اداروں نے، خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے پوچھ گچھ کی، تھانے سے ریکارڈ چیک کیا، اور پتہ چلا کہ اس طرح سعودی عرب میں گزشتہ برس جو ہے منشیات سمگلنگ کے الزام میں اور 5 افراد کو 17 فروری کو 2025 کو، ان بوڑھی بزرگ خواتین کو جنہوں نے کبھی غالباً کراچی بھی نہیں دیکھا ہوگا، اپنے گاؤں سے نکل کے سعودی عرب گئیں اور انہیں 25 سال قید کی سزا کا سنایا۔ یعنی یہ وہ بے حس لوگ ہیں، یہ وہ درندے ہیں، یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا کم سے کم ان کی سزا موت ہے، کیونکہ انہوں نے ان خواتین کو منشیات آئس چھپا کر دی تھی تحائف میں، اور ان خواتین کو حکومت پاکستان کو چاہیے، جو کہ کوشش کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ سفارتی سطح پر حکومت کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ ملزموں کو پکڑ لیا گیا ہے، کچھ لوگ فرار ہیں، اور انہیں سعودی عرب کے حوالے کرے تاکہ ان کو وہاں پر جو منشیات کی اسمگلنگ کی سزا وہاں پر انہیں ملے، اور سعودی عرب کے حوالے کریں کہ یہ گناہ گار ہیں، ان کو سزا دیں، اور جو بے گناہ خواتین ہیں انہیں رہائی ملنی چاہیے۔ اور حکومت کو، سوشل میڈیا کو، ٹی وی کو، ٹریڈیشنل میڈیا کو اس حوالے سے پورے ملک میں شعور بیدار کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی بھی شخص آپ کو فری میں عمرہ کرانے کے لیے لے کے جائے، کوئی بھی ادارہ ہو، آپ نے کسی کا سامان نہیں لے کے جانا۔ اگر وہ فری میں لے کے بھی جا رہا ہے تو آپ کو سامان دے رہا ہے، تو آپ اس کا سامان اس وقت بالفرض لے بھی لیں تو وہ کاؤنٹر پر وہیں چھوڑ کر چلے جائیں، جی یہ ہم نہیں لے جا سکتے، اس کو آپ کسی اور ذریعے سے بھیج دیں تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ حکومت پاکستان کوشش تو کر رہی ہے، اور مرکزی جو ملزم ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور جو مرکزی ملزم ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ماضی میں بھی کئی لوگوں کو بھیجا ہے اور ان سے میں نے کبھی کوئی رقم نہیں لی، اور سب لوگ عمرہ کر کے وطن واپس آ چکے ہیں۔ تو حکومت کو اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کراچی کی کوئی فیملی تھی، وہاں پر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، ان کو ایک میڈیا گروپ کے لوگوں نے ایک کیمپین چلائی تھی اور حکومت نے کوشش کر کے ان کو رہا کرایا تھا۔ تو اس معاملے میں بھی حکومت کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ غریب لوگ ہیں اور سادہ لوگ ہیں، ان کو بالکل بھی نہیں پتہ۔ اور پاکستان کے جو داخلہ امور کے وزیر مملکت ہیں طلال چودھری، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سعودی سفارت خانے کی
وساطت سے ریکارڈ بھجوا رہے ہیں، اور منشیات سمگلنگ کرنے والے گروہ کے ملزمان کو ہم نے حراست میں لے لیا ہے۔ اس لیے سعودی عرب میں جو بے گناہ افراد ہیں وہ زیر حراست ہیں، ان کو انسانی ہمدردی کی بنا پر رہا کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والے لوگ، چاہے انویسٹمنٹ کے نام پہ کوئی رقم کھانے والے لوگ ہوں، چاہے کسی کو بلا وجہ تنگ کرنے والے لوگ ہوں، پاکستان میں قبضہ گروپ ہو یا وہ گروپ جس نے پاکستان کے انتہائی حساس ترین موضوع کو، یعنی میری مراد ہے کہ توہین مذہب کے نام پر لوگوں کو بلا وجہ سزائیں دلوائی ہوں، ان لوگوں کو سخت ترین سزائیں ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کرے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا جہاں پہ لوگ پیسے کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، دوسروں کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو انسان کہا جانا چاہیے؟ کیا یہ لوگ انسانیت کے معیار پر اترتے ہیں؟ درندگی کا مظاہرہ کرنے والے ان لوگوں کو درندوں کے سامنے ڈالنا چاہیے۔ میری یہی حکام سے گزارش ہے۔ بہت شکریہ۔